اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی غیر اللہ تمہارا معبود و مستعان نہیں ہو سکتا۔ کیا پھر بھی تم غیر اللہ کو الہ یعنی شریک خدائی قرار دینے کے انجام بس سے نہیں ڈرو گے؟ یہ سورہ مومنون کی 23ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے متعلق تفصیل سے بات بتائی تھی، اور پھر اس کی بقا کے تعلق سے جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو جو مہیا کیا گیا ہے اس کے تعلق سے بات آئی تھی، اور روحانی طور پر ان کی جو تربیت ہے اس کے تعلق سے بات آئی تھی، اور فلاح کی انسان کی تعلق سے بات کی گئی تھی۔ اور اس میں انسان کی رشد و ہدایت کے سلسلے میں، اور اس کی اخروی کامیابیوں کے سلسلے میں، اور اس کو خیر اور شر کی راہیں بتانے کے سلسلے میں، اور پھر اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس میں ہے وہ چیزیں بتانے کے واسطے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور پھر جا کر انہوں نے کیا پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت۔ ان قوم سے کہا کہ اے لوگو، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ یعنی یہ پیغام شروع سے آخر تک یہی پیغام رہا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر اب خاتم النبیین تک دیکھیے کہ سب کے سب سارے پیغمبروں نے ایک ہی مشترک پیغام پہنچایا سارے انسانوں کو۔ یعنی دین کی جو بنیاد تھی وہ ایک ہی رہی، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء پارہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ ہم نے تمام نبیوں کو آپ سے پہلے بھی جن کو بھیجا وہ سب کے سب آ کر یہی کہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری ہی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے بھی یہی پیغام پہنچایا اپنے قوم والوں کو۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ بس ان کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے کہ تم کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے اور تم سے کچھ چاہتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی ایسی بات نہیں سنی کہ انسان بھی رسول بنایا جاتا ہے۔ اس میں جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو ان لوگوں نے 3 اعتراضات کیے، اور اس میں سے سب سے پہلے جو پیش تھے وہ کون لوگ تھے؟ قوم کے سرداروں کا ذکر آیا ہے۔ اور ہر بار ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نبی نے بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، وہاں پر جو قوم کے متمول لوگ تھے، اہل ثروت تھے، مالدار لوگ تھے، انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ اور کفار مکہ کو بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے جو مخالفت کی وہ اس قوم کے سردار ہی تھے، جو غربا غریب تھے، جو مسکین محتاج پریشان حال تھے، وہ لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا آپ کی دعوت پر۔ لیکن جو بڑے لوگ تھے، جو قوم کے سردار تھے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتے ہیں اور مال و دولت اور اقتدار اور حکومت، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس وہ اسی قابل ہیں کہ ان سے جو ہے سب باتیں پوچھی جائیں، ان سے مشورہ کیا جائے، اور کہیں پر کوئی ایسی بات حق کی بات بھی اگر نظر آتی ہے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اتنا گھمنڈ ان میں آ جاتا ہے اور تکبر آ جاتا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات تھی کہ قوم کے سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، اور 3 شکوک انہوں نے پیش کیے، 3 سوالات انہوں نے پیش کیے نبی کے سامنے، نوح علیہ السلام کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے۔ قوم والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، اور پھر دوسری بات ان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں
تمہارے اوپر بڑائی کر لے اور تم سے کچھ لے لے اور جو ہے تمہارا حاکم بن جائے، اس وجہ سے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اپنا کوئی پیغمبر اور رسول بھیجیں ہمارے پاس تو پھر یہ انسان کو کیوں بھیجتے، ایک فرشتے کو بھیجتے۔ یہ 3 سوالات مسلسل ہوتے رہے، یعنی یہ مشترکہ سوالات رہے شروع سے آخر تک۔ یعنی جو گمراہ قسم کے جو لوگ رہے انہوں نے ہمیشہ پیغمبروں کی دعوت اور تعلیمات کو یہی کہہ کر ٹھکرایا۔ سب سے پہلی چیز تو یہی کہتے رہے کہ یہ جو تم پیش کر رہے ہو کہ تم اس کو پیش کرنے کے قابل نہیں ہو، کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، یعنی نبی بشر نہیں ہو سکتا، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ شروع سے یہی نعرہ رہا ہو اس قسم کے لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی جو ہے پرزور تردید کی ہے قرآن میں، اور یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے یہ جو سوالات ہیں بالکل فالتو ہیں اور بیکار ہیں، تم جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط بات ہے۔ اس کا انکار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ کیا۔ یعنی سب سے پہلی چیز تو مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے جو ہے انسان ہی کو انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ انبیاء پارہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے، مرد ہی تھے۔ دیکھ لو، اگر تم کو نہیں معلوم تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ پچھلی جو قومیں ہیں جس کے پاس آسمانی کتابیں آ چکی ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے پاس کوئی انسان کے علاوہ بھی کوئی دوسری جنس میں سے ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا؟ بالکل نہیں۔ ہمیشہ سے شروع سے ہمارا دستور یہی رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا جواب دے دیا گیا۔ اور پھر یرید ان یتفضل علیکم، جو کہہ رہے تھے کہ بڑا ہی چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی لوگوں نے یہی کہا۔ جب مکے میں جب آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ جو ہے مال و دولت چاہتے ہیں، شاید آپ بادشاہت چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دے دیں گے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نفی کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہمارے پیغمبر ایسے نہیں تھے۔ ہمارے پیغمبر کبھی بھی مال و دولت نہیں چاہے، اقتدار اور سلطنت کبھی بھی انہوں نے نہیں مانگی۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین الا رب العالمین کہا۔ یعنی بار بار یہ جملہ دہرایا گیا۔ سورہ شعراء پارہ 19 میں دیکھیے آپ، ہر نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نبی کی تعلیمات، جب نبی تعلیم پیش کر رہا ہے اس کے بعد فوراً جو ہے نبی کی زبانی یہ کہلوا دے رہے ہیں کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان هو الا رب العالمین اجر الا رب العالمین۔ یعنی یہ جو ہم جو ہے تعلیم جو پیش کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کا اجر تم سے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کا اجر تو اس کے اللہ کے ذمے ہے، ہمارے رب کے ذمے ہے۔ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ کسی نبی نے بھی کبھی بھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، کوئی اور دوسری چیز نہیں مانگی۔ تو اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ وہ بڑائی کچھ نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کا پیغام ہے جس کو وہ پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً۔ اور پھر تیسرا سوال وہ لوگوں کا یہ رہتا تھا ہمیشہ سے کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، یہ انسان کیسے جو ہے ہماری ہدایت کے لیے آ سکتا ہے۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور یہ بتا دیا کہ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے رہتے بستے ہوتے، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اور اطمینان کے ساتھ وہ یہاں پر زندگی گزارتے فرشتے اگر، تو پھر ہم یقیناً آسمان سے فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے، کوئی انسان کو نبی بنا کر نہیں بھیجتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجنا ضروری تھا۔ تم کو کیا اتنی عقل نہیں ہے؟ یہ لاجک ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو آنا چاہیے، کیونکہ اگر فرشتہ آتا اور فرشتہ آ کر جو ہے یہ کہتا کہ تم یہ کام کرو وہ کام کرو، تو انسان تو یہ کہتا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ رسولوں کو جو بھیجا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب پارہ 21 میں، یعنی رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونہ فرشتے میں کیسے ہو سکتا تھا بتائیے آپ؟ فرشتے کو نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ خواہش ہے، نہ نیند ہے، نہ تکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ تو انسان تو یہی کہتا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، اس کو تو نیند کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو نیند کی ضرورت ہے، ہم مسلسل عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات اٹھتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا بڑے مدلل انداز میں کہ دیکھو تمہارے تینوں سوالات بالکل بیکار اور فضول ہیں، اور یہ تمہارے انہیں دل میں جو ہے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ چیزوں کا کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے، یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے سارے سوالات کا جوابات یہ ہیں۔ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حین،
یہ تو ایک آدمی ہے جس کو کچھ جنون سا ہو گیا ہے، بس کچھ توقف کر کے دیکھو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور کہنے لگے، اس سے پہلے آیت میں بھی یہ بات آئی کہ ہم نے کبھی بھی اپنے آباء و اجداد سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ ایک انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ تو ایک بڑی نرالی قسم کی بات کرتا ہے یہ انسان، اور یہ تو ہمارے بتوں کو پوجنے والوں کو بیوقوف کہتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو بتوں کو پوجا کرتے تھے ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ کمخل لوگ تھے، اور پھر یہ خود ایسا دکھتا ہے کہ اس کو کچھ جنون سا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اور یہ جو قسم کے کام کر رہا ہے ذرا سا انتظار کر کے دیکھ لو، شاید کہ یہ مر کر ختم ہو جائے، یا جو ہے یہ اپنی جو تعلیم جو دے رہا ہے اس کو خود بخود ترک کر دے۔ یہ کہنے لگے، قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مخالفین اسلام کے مقابلے میں میری مدد فرما کہ مجھے جھٹلا چکے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک من رسول الا نوحی الیہ وما ارسلنا من قبلک من نوح، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے جو ہے ان کی قوم کی طرف بھیجا، فی لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما کہا ایک مقام پر، سورہ عنکبوت پارہ 20 میں جو ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ کہا سورہ عنکبوت پارہ 20 میں۔ یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے پیغام پہنچانا شروع کیا۔ کتنے سال تک؟ 950 برس تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اندازہ لگائیے کہ 950 برس تک وہ کام کر رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایمان لائے سوائے چند لوگوں کے، اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے۔ 3 جنریشنز آ کے چلی گئی، 3 نسلیں ان کے سامنے آ کر گزر گئی 950 برس تک، اور سب کے سب آتے اور اپنے بچوں کو سکھا کے جاتے کہ اس بوڑھے کی بات نہیں سننا، اس جو پیغام پہنچا رہا ہے اس کی بات کو رد کر دینا، یہ کہہ کر مر کر چلے جاتے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اور آخر میں جو ہے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر کہا سورہ قمر میں پارہ 27 میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اب جو ہے میری مدد فرما دیجئے، میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، میں مجبور ہوں، مجھے جو ہے کمزور کر دیا گیا ہے۔ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا سورہ نوح پارہ 29 میں انہوں نے بد دعا کر دی اپنی قوم کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا زمین پر رہتا بستا، یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ گنہگار ہیں، اور اگر آپ ان کو ایک بھی کو بھی چھوڑیں گے تو پھر یہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی جو اولادیں آئیں گی وہ بھی جو ہے گمراہی ہوں گی اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، فاسق و فاجر پیدا ہوں گے، لہٰذا ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور کہا کہ ہاں نوح اب تم میرے نظروں کے سامنے میرے حکم سے کشتی بناؤ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ بس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں کشتی بنا لو، اور ہم نے وحی کی کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور اپنے ساتھیوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے ان میں سے جن کے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہو، اور سن لو ظالموں مشرکوں کافروں کی نجات کے بارے میں مجھ سے کسی قسم کی گفتگو نہ کرنا، وہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اب جو ہے ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، لہٰذا تم ایک کشتی بناؤ میری نظروں کے سامنے۔ حضرت جبرائیل امین آئے اللہ کے حکم سے، اور آ کر ان کو کشتی سازی کی تعلیم دی کہ کشتی کو کیسا بنانا ہے۔ کشتی کیا تھی؟ وہ ایک بہت بڑا سمندری جہاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنانا سکھایا تھا۔ وہ تقریباً 3 اسٹوری جہاز تھا، 3 منزلہ، اس میں سارے جانوروں کو اور پرند و چرند کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اسی آیت میں آ رہا ہے کہ سب کے سب اس میں سوار کر لو، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی کو بنانا، اور جب پھر پانی ابلنے لگے تو پھر جو ہے اس میں سوار ہو جانا۔ پانی ابلنے لگے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی سورہ نوح میں یہ بات آئی تھی کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ سورہ قمر پارہ 27 میں یہ بات آئی ہے کہ جب ہم نے حکم دے دیا، آسمانوں کے دہانے ہم نے کھول دیے بارش کے، اور پھر زمین کو حکم دے دیا وہ چشمے بہانے
لگی اور ایسا ہو گیا کہ بس دونوں پانی ہمارے حکم سے مل گئے۔ 40 دن تک بتایا جاتا ہے کہ بارش ہوتی رہی، موسلا دھار بارش۔ بتائیے کہ 40 دن تک بارش سے کیا حال ہوتا ہوگا، 1-2 دن میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں لوگ، تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دہانے کھول دیے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین سے بھی پانی اور آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، اللہ کا غضب نازل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تنور ابلنے لگے، پانی زمین سے ابلنے لگے، اور سورہ قمر میں جو ہے بات بتائی کہ آسمان سے بھی ہم نے دہانے کھولے اور زمین سے بھی ہم نے دہانے کھول دیے، اس کے چشمے بہا دیے، اور دونوں پانی کو ملا کر پھر جو ہے ان کا عذاب کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر آگے اور کیا حکم ہے اس کے تعلق سے آ رہا ہے کہ سب کے سب جو بھی تمہارے ساتھ فرمانبردار لوگ ہیں ان کو سوار کر لینا، اور ایک ایک جوڑا ہر چیز کا لے لینا، نباتات میں سے، ثمرات میں سے، حیوانات میں سے، جو بھی پانی میں تیرنے کے قابل ہے ان کو پانی میں ہی چھوڑ دینا، جو پانی میں تیرنے کے قابل نہیں ہے ان کو کشتی میں لے لینا، جیسے جو مویشی ہیں، جو دوسرے جانور ہیں جو پانی میں تیر نہیں سکتے ان کو اپنی کشتی میں لے لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔